اب میں شیخ محترم کی ایک قریبی عزیز کے تاثرات ہم سماعت کریں گے، اور ان سے میری مراد ہے جناب مولانا عبدالصبور عبدالنور ندوی حفظہ اللہ وتولہ سے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. جناب عبدالصبور ندوی. دو سیکنڈ شیخ، میری مؤدبانہ گزارش ہے ان حضرات سے جو اپنا مائکروفون بند نہیں کر رہے ہیں، براہ کرم مائکروفون بند کریں. سننے والے کو بہت ازعاج ہوتا ہے اور کافی تشویش ہوتی ہے، تو مائکروفون بند کر لیں تاکہ ہم بھی مستفید ہوں اور دوسرے بھی مستفید ہوں. ہمارا بھی فائدہ، ہماری ریکارڈنگ بھی مضبوط ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور دوسرے لوگوں تک بھی آواز ہماری صاف اور واضح پہنچے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم صدر مجلس، علماء کرام، عزیز برادران، ہم سب کا ایمان ہے کہ رہنے کو سدا دہر میں آتا نہیں کوئی، لیکن تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی. حضرت مولانا عبدالمنان سلفی رحمہ اللہ، جو ہمارے پھوپھا جان تھے، آج ان کے انتقال، ان کے مرگ ناگہاں کا 9واں دن ہے، لیکن ذہن و دماغ پر عجیب سی کیفیت آئی ہے. حزن و یاس کی ایک الگ سی ایسی کیفیت ہے کہ میں برادر سعود اختر سلفی سے میں باتیں نہیں کر سکا، اور اس لاک ڈاؤن نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا جس نے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا. پھوپھا رحمہ اللہ کی شخصیت پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. ہم نے جب سے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی تب سے ان کو سامنے پایا. جس طرح سے ایک والد کے طور پر جو محبت و شفقت ملی تھی، وہی محبت، وہی شفقت پھوپھا سے ملی، اور محبت و شفقت کے بہرحال ایک عظیم پیکر تھے اور ان معامل کے بھی پاسبان تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت سارے سینکڑوں دنوں کے دھڑکن بھی تھے. پھوپھا محترم ایک متحرک، تنظیم ذہن، داعیانہ اوصاف کے مالک، فعال اور مضبوط عزم و ارادے کے مالک تھے. آپ رحمہ اللہ اس قابل سالار تھے جو خردوں کو اپنے ساتھ لینا پسند کرتے تھے اور جو نسلوں کی صحیح معنی میں آبیاری کرنا جانتے تھے. آپ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی داعی تھے کہ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. چھوٹوں کے ساتھ خاص و عام کوئی بھی ہو، کبھی انہوں نے اس میں تمیز نہیں برتی. چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے حساب سے انہوں نے اپنا برتاؤ، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنا احترام سب کا عطا کیا. آج ان کی جدائی سے ہمیں بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا ہے اور ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. شاعر، ایک شاعر پاکستانی شاعر تھے، غالباً انہوں نے حکیم سعید کی شہادت پہ کچھ اشعار کہے تھے. میں وہ گنگنا چاہوں گا. کس کا لوٹا ہے کارواں تو نے، کیا کیا مرگ ناگہاں تو نے، وقت کے دل پسند نغموں کو کر دیا نالوں فغاں تو نے، چھین کر ایک جان شیری کو تلخ کر دی داستاں تو نے، کیا بتاؤں میں کتنی آنکھوں کو کر دیا آج خوفشاں تو نے، آفتاب جہان حکمت کو اے فلک کھو دیا تو نے. پھوپھا رحمہ اللہ کے جانے کے بعد آج اس مجلس میں جو باوقار ہستیاں موجود ہیں، ہم انہیں سچی خراج عقیدت کے طور پر ہم اس معنی میں پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں
ان کے بتائے ہوئے یا ان کے دکھائے ہوئے راستوں کو ہم اپنائیں، جنہوں نے اخلاق کا جو طریقہ اپنایا تھا اس راستے پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام انہوں نے چھوڑے تھے ان کاموں کو ہم مکمل کریں. میں یہاں اس مجلس کے صدر باوقار حضرت مولانا شمیم احمد ندوی صاحب حفظہ اللہ سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ پھوپھا محترم نے اپنے والد محترم جو ہم سب کے دادا ہوا کرتے تھے مفتی جناب عبد الحنان صاحب فیدی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات پر ایک ضخیم خاص اشاعت کے لیے انہوں نے مضامین مرتب کیے تھے. میری گزارش ہے کہ اسے پہلی فرصت میں اسے آپ شائع فرمائیں اور اس کے بعد پھر پھوپھا محترم پر بھی ایک خاص نمبر کا آپ اعلان کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش ہے اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ برادرم سعود اختر اور ان کے اور ہمارے سارے اخوان اور پھوپھی